قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کو قوم کا سلام۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دیا۔ بابا قوم کا 149واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مزار قائد پر قائد کے شایان شان سلامی، گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ زیارت میں قائد-ے-اعظم ریزیڈنسی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت شہر تقریبات۔ بانی پاکستان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قائد-اعظم کے افکار، استقامت اور انتھک محنت قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیاسی قیادت کا قائد-اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت، خصوصی پیغامات دیے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، بانی پاکستان کی قیادت اور اصول آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ متحد ہو کر ہی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا، قائد-اعظم نے سیاسی اور سامراجی قوتوں کو ہرایا، تاریخ کا دھارا موڑ کر پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قائد-اعظم نے آزاد مسلم ریاست کے خواب کو عملی تعبیر دی۔ محسن نقوی کا قائد-اعظم کی تاریخ ساز جدوجہد کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی قائد-اعظم کو خراج عقیدت۔ قائد-اعظم کے خوشحال پاکستان کے ویژن کا اعادہ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قائد کی مثالی قیادت مشعل راہ ہے، اسے اپنا کر چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ قائد-اعظم کے یوم پیدائش پر نیا نغمہ جاری۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے، اقلیتوں سے زیادتی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم کی اقلیتی برادری کو یقین دہانی۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا یہ ملک ہم سب کا سانجھا ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو مذہب کے نام پر منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ مئی میں دشمن کے چھکے چھڑائے شاہینوں نے بھارت کے 7 جہاز گرائے تھے، تب قوم کو ایئر کوموڈور سیسل یاد آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے قائد-اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ بانی پاکستان کے مساوات، آزادی اور مذہبی ہم آہنگی کے ویژن کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل کا بین المذہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں گرجا گھر آمد۔ لیڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ آمد پر بشپ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ کی کرسمس کی تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ بچوں نے محسن نقوی کو ویلکم پھول پیش کیے۔ محسن نقوی نے کہا، کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب، کہا کوئی اکثریت اقلیت نہیں، سب پاکستانی ہیں۔ مریم نواز نے کرسمس کیک کاٹا، مائنورٹی کارڈ بھی تقسیم کیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مسیحی برادری کو مبارکباد، کہتے ہیں پاکستان کی بنیاد مساوی شہریت کے اصول پر ہی رکھی گئی تھی، 1973 کا آئین ان تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں انڈس ہسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں کہا، غریبوں کا خیال رکھنا ہمارا منشور ہے، روٹی، کپڑا اور مکان ہی ہماری سیاست کا محور ہے۔ سندھ حکومت عوام کی صحت کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں علاج کی سہولتیں مفت دیں۔ باہمی احترام اور رواداری کی خوبصورت روایات برقرار۔ سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں کرسمس کی بڑی تقریب، کرسمس ٹری سجایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسٹاف کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ مسیحی اسٹاف میں کرسمس تحائف تقسیم کیے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی ممبران نے خوب ہلا گلا بھی کیا، مسیحی برادری کو بڑے دن کی مبارکباد دی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں کرسمس عزت و احترام اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ بھارت اور اسرائیل مسیحی دشمنی میں آگے نکل گئے، خوشیاں مناتے مسیحی، ہندو انتہا پسندوں اور صہیونیوں کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ مسیحیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی توہین کی گئی۔ پاکستان کی فوجی کامیابیاں عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔
سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق عسکری قیادت کے واضح ویژن نے ریاستی رٹ کو مضبوط کیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان کی بہترین حکمت عملی نے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی غربت پیش رفت میں اہم عنصر رہا۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ جریدے فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISBR کے مطابق 24 دسمبر کو کارروائی میں فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ DI خان میں بھی آپریشن، 2 خارج مارے گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہریوں کو لوٹنے والا منظم گروہ پکڑا گیا۔ آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسا دیا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس کا 10,000 سے زائد سمز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ چھاپے میں 37 کمپیوٹرز اور 40 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ کال سینٹرز میں 1.5 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی جا رہی تھیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کل پاکستان آئیں گے۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر بات ہوگی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد بھی ہوگا۔ امارات کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان خوشحال ہوگا تو نئی نسل بھی خوشحال ہوگی۔ PIA کی کامیاب نجکاری مستقبل میں اس ادارے کو باوقار بنائے گی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا PIA کی نجکاری پر رد عمل۔ کہا دبئی ریئل اسٹیٹ میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری $100 ارب سے تجاوز کر گئی۔ $100 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونی چاہیے تھی۔ طاقتور مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ ہم پر وڈیروں اور سرمایہ کاروں کا کنسورشیم مسلط ہے۔ سیاستدان جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تربیتی اجتماع سے خطاب۔ کہا نظام بدلنے کے لیے طویل جدوجہد ناگزیر ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 74 سال کے ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مبارکباد۔ وفاقی اور صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور لیگی رہنماؤں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں 42 فٹ کا کرسمس ٹری توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد، کوئٹہ، کراچی سمیت ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات، ہر طرف محبت اور بھائی چارے کے پیغامات۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس پر خصوصی عبادات۔ پوپ لیو کا جنگوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ غزہ کے فلسطینیوں کا بھی ذکر کیا۔ فلسطین، لبنان، شام اور یوکرین میں امن کی دعا کی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کے سینڈرنگم میں لوگوں سے ملاقات۔ بچے شہزادی کیٹ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھی کرسمس پر مبارکباد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیں بازو کے لوگوں پر کڑی تنقید۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا گندے لوگوں کو بھی کرسمس مبارک ہو۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی رونقیں، ہر طرف روشنیوں اور خوشیوں کے ڈیرے، مبارکبادوں کی گونج۔ سینتا کلاus کی جانب سے بچوں میں تحائف کی تقسیم، بچے خوشی سے نہال۔ چرچز میں دعائیہ تقاریب، مسیحی برادری کی ایک دوسرے کی دعوتیں۔ اسپیس اسٹیشن میں بھی کرسمس کی خوشیاں منائی گئیں۔
مودی کے بھارت میں اقلیتی غیر محفوظ مسیحی برادری کی کرسمس کی خوشیاں پیکھی پڑ گئیں۔ مختلف شہروں میں ہندو انتہا پسندوں کا کرسمس تقریبات پر دھاوا، دائیں بازو کے گروہوں کے گرجا گھروں کرسمس تقریبات پر حملے، سینٹا کلاus تباہ کر دیے، آرائشی چیزیں بیچنے والے دکانداروں کو بھی ہراساں کیا۔ ریاست چھتیس گڑھ میں زبردستی دکانیں بند کرا دی گئیں۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے چیئرمین ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پارٹی کارکنوں نے پرجوش استقبال کیا۔ طارق رحمان 17 سال بعد ڈھاکہ واپس پہنچے ہیں۔ 60 سالہ طارق رحمان 2008 میں لندن گئے تھے۔ طارق رحمان وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ ملتان کے کلا کوہنا قاسم باغ میں گل داودی نمائش کا تیسرا اور آخری روز۔ نمائش میں مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ پھولوں کی خوشبو اور رنگوں نے ماحول کو محصور کر دیا۔ اور اداس ہیں، مسکرانا چاہتے ہیں، منور ظریف کی فلم لگا لیں۔ پاکستان کے عظیم مزاحیہ فنکار کا آج یوم پیدائش۔ بے ساختہ فقروں سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں۔ فلم بنارسی ٹھگ نے منور ظریف کو بام عروج پر پہنچایا۔